من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک تیسری راہ نکال لیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 150، 151 اور 152، 150، 151، 152، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ کا جو پہلی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ تو یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسولوں کو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دہریہ ہیں، ملحد ہیں، نیچری ہیں، جو ایسے لوگ اس روئے زمین پر موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کا ایک سسٹم ہے، اسی سسٹم سے وہ چیز پیدا ہو گیا ہے، یہ پوری کی پوری دنیا بھی سسٹم سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، اور نیچری کہتے ہیں، مادہ پرست کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا تو رسولوں کا بھی انکار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں جو پہلا ٹکڑا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ اس سے مراد مفسرین میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ بعض ایسے طبقے بھی ہیں اس روئے زمین پر جو اس کائنات کے خالق کا تو اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ رسولوں کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلسفی لوگ ہیں۔ یہ فلسفی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سائنٹسٹ لوگ اور فلسفی لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے، جو پورا برہمانڈ ہے، اور اس کے اندر جو ایک نظام ہے جو لگا بندہ چل رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہی خالق ہے جو اس پورے کائنات کا خالق ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا خالق کائنات کو تو مانتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ فلسفی لوگ، سائنٹسٹ لوگ، یہ اللہ کے رسولوں کو بالکل نہیں مانتے ہیں، اور اس سے مراد یہی لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، چاہے ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیا ہو یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہ لیا ہو، صرف بتلایا ہو کہ ہمارے رسول، یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے قوم ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ابھی بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں، جو بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے نبیوں کو نہیں مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہیں رسول۔
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول ہی مانتے ہیں، انہی کے بارے میں. اور اسی طرح سے عیسائی لوگ، یہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے ہیں. انہی اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزرے ہوئے نبی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس نبی کے بعد جو دوسرے نبی آنے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. آپ توریت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انجیل کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. خود ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی کہ وہ آئیں گے مکہ کے اندر اور یہاں کے بتوں کو توڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کیا. تو ان کی کتابوں کے اندر تمام نبیوں کا ذکر ہے. اپنے دعوے کے مطابق وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دور کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے نبی کا انکار کر دیا. تو ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے دور کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے. اور ان کا کفر کیا ہے کہ بعد میں جتنے بھی نبی ہیں سب کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبی کو تو مانتے ہیں اور بعض نبی کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک تیسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ جس طرح سے کافر ہیں، اگر ایک رسول کا بھی انکار کر دیا تو وہ بھی پکے کافر ہیں. ایک رسول کا بھی انکار کر دیا وہ بھی پکے کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا ان کی پوری جماعت ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا ان کی پوری جماعت ہو، یا آتش پرست ہو ان کی پوری جماعت ہو. اگر ایک رسول کو مانتے ہیں اور ایک رسول کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، وہی رب ہے، وہی خالق کائنات ہے. اس کے تمام صفات میں اور اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ہمسر ہے، بے مثل ہے. یہ پہلا عقیدہ. اور دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اجمالی ہونا چاہیے، یعنی مختصر ہونا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اور اس قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اب پچھلے تمام نبیوں کی باتیں یا ان کی کتابوں کی باتیں اسی وقت لائق اعتبار ہوگی، اسی وقت قبول کرنے کے لائق ہوگی جب قرآن کریم سے سیٹسفائیڈ ہو جائے، قرآن کریم سے جب اس کی تصدیق ہو جائے، جب قرآن کریم سے وہ اٹیسٹڈ ہو جائے تبھی جا کر کے ہم اس کو مان سکتے ہیں. وگرنہ توریت اللہ کی کتاب ہے، ہمارا یقین ہے. زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا بالکل یقین ہے. انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم پکا یقین رکھتے ہیں. جتنے بھی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے مسلمان اس کے اوپر پکا یقین رکھتا ہے. لیکن توریت کے اندر جو باتیں ہیں وہ اسی وقت ہم مانیں گے جب قرآن کریم سے وہ میچ کرے گا. اگر قرآن کریم سے اختلاف ہوگا ہم اس کو نہ سچا بولیں گے نہ جھوٹا بولیں گے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ ایمان والے جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. دیکھیے رسولوں کے درمیان دو طریقے سے فرق ہو سکتا ہے. پہلا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ عیسائی لوگ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان تمام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اس زمانے کے کچھ پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ایک فرق کرنا ہوا. اور دوسرا فرق کرنا کیا ہوا؟ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑے نبی ہیں. اگر یہ فرق کیا تو فرق ہو گیا. یاد رکھیے نبوت میں تمام کے تمام انبیاء برابر ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مجھ کو یونس بن متہ کے اوپر فضیلت دے، یعنی یونس علیہ السلام کے اوپر مجھ کو فضیلت دے، یہ کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، البتہ کچھ خصوصیات ہیں جو قرآن کریم سے بھی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پر فضیلت دیا ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن ہمارا نبی بڑا ہے اس کا نبی چھوٹا ہے، اگر ایسا کہتے ہیں تو اسلام اس ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے، نبوت میں سب کے سب برابر ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ادریس علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی نبی ہو، نبوت میں سب کے سب برابر ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اور آپ کو بعض فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ چیز بس ماننا ہے بس۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ان کا بے شمار اجر ان کو دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے احکام پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔